شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، وجدان، عرفان، یہ سارے بعد میں، مشاہد کرام، اولیاء کرام، سارے بعد میں. پہلا مقام سیدھا آیا کہ اللہ اور اللہ کے ذات واحد کا مقام. جب کچھ نہیں تھا تو وہ اپنی ذات میں تنہا مخفی گنجینہ تھا، اپنی ذات میں قائم حی قیوم، ہر آغاز سے پہلے ہر انجام کے بعد رہنے والا. یہ پہلی بات. اس اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، بس اس نے تخلیق فرمائی کائنات. اس کا اپنا عمل ہے. اس اپنے عمل میں پھر اس نے ایک اپنا مزاج عطا فرمایا، دین عطا فرمایا. دین انسانی تحقیق نہیں ہے، یہ آسمانی مداخلت ہے. آپ بات میں رہے کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ انسانی تحقیق ہوگی تو ہم نے دین بنا لیا. اس زمانے میں 5 نمازیں ہوتی تھی، بندے فارغ کرتے تھے، 5 دن بڑی مصروف زندگی ہے، 2 نمازوں سے گزارا تو نہیں ہو جاتا نہ، کیونکہ یہ انسانی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. جب تک کوئی اور حکم نہیں آتا اور اس کے آنے کا امکان نہیں ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ میں آخری بار آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تھرو دس پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پیغمبر نہیں آئے گا. اللہ نے فرما دیا نا، یعنی کہ میری طرف سے اب اور کوئی میسج نہیں آئے گا، یہی میسج ہے میرا فائنل، اب چلتے جاؤ. 5 تو 5 ہی رہیں گی. اب حالانکہ بڑی مصروف زندگی ہے، تو رعایت کرنا چاہیے لمحے کو، لیکن نہیں. اب بات میں رہے گویا کہ انسانی زندگی میں آسمانی فرمان فائنل آ چکا. جس کے ذریعے آ چکا اس ذات کو آپ کہتے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ نے دیکھو کہ یہ ذات اللہ اور وہ ذات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہی ساری طریقت ہے، یہی حقیقت ہے، یہی معرفت ہے، یہی شریعت ہے. آگے پھر کچھ لوگوں نے یہاں سے ایک مسائل شروع کر دیے. کچھ لوگ ایسے تھے کہ نماز پڑھتے تھے اور محبت سے معلوم تھے. کچھ لوگ تھے کہ محبت میں ایسے ڈھل گیا کہ نماز یاد نہ رہی. وہ ہم حال محبت میں ہیں سرشار. اب یہ اللہ کے اپنے کام تھے نا، نہیں آپ بات میں رہنا، یہ مشکل ہوگی، بیان نہیں کرنا چاہیے نا. اللہ کی محبت میں کچھ آدمی منم میں خیال نمی دانم خدا رقم، کہ اس کے خیال میں خدا جانے میں کہاں سے کہاں چلا گیا. خیال اس کا تھا، اس کے حکم سے بھی آگے نکل گیا. یہ خیال جہاد کی بات ہے. اب بات میں نے خدا جانے کہاں سے کہاں نکل گیا، کہ اس کی تلاش جو ہے اور اس سے بھی کچھ بے نیاز نکل گئی. آپ بات میں رہے محبت کے اندر ایک مقام. اللہ نے کہا کہ تم درود بھیجو، میرے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. کچھ لوگ درود میں اتنے محب ہو گئے کہ وہ باقی کے کام بھول گئے. محبیت تو ایک ہی انسان کراتی ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ محبت میں اتنے محب ہو گئے کہ ان کو کچھ یاد ہی نہیں رہا. یہ وہ لوگ تھے، وہ اصحاب جو گروہ تھا جو صرف اور محبت میں ایک مقام پر بیٹھے رہے اور ہر وقت جائے کہ خیال میں رہے، وہ ذریعہ معاش چھوڑ بیٹھے. ان کا نام بھی رکھا تھا، کیا نام تھا؟ اچھا، ایک مقام، ایک نام. مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دین کے ایک حصے میں چلے گئے. کچھ لوگوں نے بیلنس رکھا کہ نظام بھی قائم رکھا، نماز بھی قائم رکھی اور باقی کے واقعات بھی بیلنس میں رہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے رہے اور اندر سے محبت سے معروم ہو گئے. بغض نکلا اندر، اوپر لبادہ نکلا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ ایسے کچھ لوگ ہوں گے اور جو آئیں گے ظاہر ہوں گے، پھر وہ واپس جائیں گے اور پھر اچھا واقعہ ہوگا. ظاہر اور باطن ہو، نافقت کا مقام، یہ بھی مقام ہو گیا. اب آپ یہ دیکھو کہ جب ایسا بیان اللہ تعالیٰ فرما دے تو عبادت کرنے والا مسجد میں محبت کے ساتھ اور محبت کے بغیر کیسے معلوم ہوگا؟ مسجد میں گیا ہے، آپ تو اتفاق سے سمجھ آئے گا کہ آپ مسجد میں گئے اور آپ نئے جوتے پہن گئے اور پیدل گھر آ گئے بغیر جوتے کے. ایسا ہوا؟ وہ جو گیا تھا جوتا چرانے والا وہ بھی مسجد میں کوئی نماز کی شکل میں گیا، گویا کہ چور بھی نماز پڑھ رہا تھا. اب آپ سمجھ رہے ہیں
اور جس کے ہاں چوری ہوئی تھی وہ بھی نماز پڑھ رہا تھا. اب ان دونوں نماز میں کیا فرق نکالو گے آپ؟ فرق ہو گیا نا، کیونکہ اللہ کے روبرو دونوں ہیں اور ایک بدو ہو گیا اور دوسرا کچھ اور ہو گیا. آپ بات میں بڑا فرق ہو گیا. تو لہذا نماز پڑھنے والے سارے ایک حال میں نہیں ہوتے. یہاں سے پھر طریقت والوں نے ایک الگ سفر کیا کہ دیکھو خالی نماز سے یہ دل کی کیفیت نہیں بدلتی جب تک تزکیہ نہ ہو. وہ تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ یزکیہم کرتے تھے کہ تزکیہ فرماتے تھے لوگوں کا. اب پھر علم الکتاب پھر ان کو حکمت اور کتاب کی باتیں بتاتے تھے، تلاوت کرتے تھے. تو ہمارے ہاں تزکیہ نفس نہیں ہوا، لہذا تزکیے کے لیے کوئی انتظام کرو. جہاں سے طریقہ اغراق آ گیا. اور اس کا واضح فرق یہ ہے کہ شہید ہونے والے کی نماز اور شہید کرنے والا بھی نمازی نکلا اتفاق سے. بھائی یہ بڑا فرق ہو گیا نا. تو لہذا نماز سے کیفیات برابر نہ نکلی کہ ماننے والا کو ایک آدمی کو درود بھیج رہا ہے، بس چلو کوئی سیاست کی بات نہیں کر رہا ہے کہ یزید کے اب گروہ سے تعلق رکھنے والا درود بھیج رہا ہے اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آل کے اوپر درود بھیج رہا ہے اور آل کو ذبح کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ مقام آگے پہچان سے معلوم ہو گیا. تو یہاں پھر آپ نے اعلیٰ کر لیا کہ یہ شریعت ہے. فارمولے کی نماز پڑھ رہے ہیں اور حقیقت کی نہیں پڑھ رہے ہیں. تو فارمولے سے نجات دلانے کے لیے طریقت والوں نے لوگوں کی اصلاح کی، قلبی اصلاح کی. ان کو بتایا کہ یہ جب تک دنیا کی محبت نہ ختم ہو تمہارے یہاں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی ہے. یہ دو دریا ہیں، سمندر ہے، مرجل بارین شلتقیان پیغامہ برزخ اللہ جبغیان. ٹھاٹے مار رہے ہیں. دنیا کی محبت بھی اتنی ٹھاٹے مارتی ہے جتنا دین کی محبت. اور جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرمایا کہ ہم دین سے کیسے محبت فرما کریں؟ آپ نے فرمایا کہ بڑی آسان سی بات ہے، جیسے دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے. آپ دیکھو کہ ہمیشہ ہی دنیا سے محبت کرے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا. آپ دین کو ہمیشہ ہی محبت کرتے جاؤ، اسے نہیں چھوڑنا. مطلب یہ کہ دونوں یہ موجود ہے انسان میں. اس کو کہتے ہیں طریقت. طریقت کا مطلب ہے باطنی نظام کی اصلاح، آپ نے نفس کی اصلاح. لیکن انہوں نے شریعت کو اور رکھا، ظاہر رکھا. شریعت کو اڑایا نہیں کسی نے، مخفی نہیں رکھا. یہ دو الگ الگ نظام نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جلنا کو کولیبریٹر قسم کی ہے بات. مطلب شریعت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت جو ہو اللہ تعالیٰ کی جسے شریعت کہتے ہیں فارمولے کی عبادت، عبادت بالمحبت کا نام ہے اس طریقت. خالی عبادت ہو تو یہ شریعت ہے فارمولہ. اور اگر عبادت میں محبت داخل کر دی جائے کہ اللہ کی نماز ایسے کرو جیسے اللہ سے مل رہے ہو، وہ اور یہ بات اسے کہے گی طریقت. اب جب طریقت پہ آپ چل ہی پڑے، جاننا کہاں ہے؟ نماز پڑھنا تو مقصد نہیں ہے. پھر آپ کی سفر میں روانہ ہو. سفر ہے حقیقت. اس دنیا آج سے نکل کر کسی اور دنیا میں داخل ہونا، اس کو آپ غور کرو. وہ ادھر ہے آپ مطلب اللہ کریم کا ارشاد ہے اسی بات میں. پیدا فرمانے والا کا ارشاد پیدا اس نے فرمایا. آپ غور کرنے اس سوال کے جواب میں کہ تمہیں میں سے لوگ ہیں جو میں یرید دنیا، اور تمہیں میں سے لوگ ہیں وہ میں یرید الآخرہ. پیدا میں نے خود ہی فرمایا. پیدا کرنے والا فرما رہا ہے کہ تم میں سے لوگ ہیں اور جو دنیا کا ارادہ رکھیں گے، دنیا کی تمنا رکھیں گے، میں نے خود ان کو عطا کی ہے. اور تمہیں میں سے لوگ ہیں جو آخرت کی تمنا رکھیں گے. مطلب یہ ہے کہ تعمیر کرنے والے موجود رہیں گے اور تعمیر سے نکلنے والے موجود رہیں گے. کہ شہر میں رہنا مشکل ہے، شہر میں رہنا مشکل ہے، وحشت کی قسم، شہرہ کی قسم، نکلتے جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ومنکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ، تم میں سے لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں، تم میں سے لوگ ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ اب دونوں ہی ایک جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں کا مقام الگ ہو گیا نا۔ ایک کا کیسے معلوم ہوگا آپ کو؟ اللہ کے پاس جاتا ہے، یا رب العالمین نعمت نمبر 1 دعا مانگا ہے نماز کے بعد، دوسری نعمت 4 سوال اور 11 آرزو ہے اپنی 4 پڑوسیوں کی، انہوں نے مجھے کہا تھا دعا مانگنے کو، وہ ایک پیکٹ لے کے گیا دعاؤں کا، لکھ کے لے گیا، حج کرنے گیا تھا تو آج بندل بندل ہوا دعاؤں کا، آرزوؤں کا، یہ اس کے لیے نجات ملا، یہ روزہ نہیں پڑا اور مجھ کو کوئی پتہ نہیں خدا کے لگ گیا ہے۔ ایک آدمی گیا، کیوں جل گیا نا تابے رکھے یار دیکھ کر، کہتا ہے یہاں آ کے بھی اگر میری آرزو دنیا کی رہی ہے تو میرا آنا ہی بیکار ہے۔ یہاں آ کے کسی خوبصورت چیز کے پاس جا کر اگر یہ خیال ہو، خوبصورت حسن کو کہتے ہیں، آپ کو پتا حسن کیا ہے؟ شارٹ چوری، مگر اگر خوبصورت چیز کے پاس جا کر وہ پوچھے کہ تمہیں کیا تمنا ہے، حسن کے پاس تمنا کیا ہے، وہ کہا کہ حسن کے ساتھ تمنا یہ ہے کہ کچھ پیسے دے دو۔ اگر حسن کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ نہیں ہے تو وہاں سے پیسے تو نہ مانگو۔ اب اللہ کے ساتھ جا کر اللہ پوچھتا ہے کیا مانگنے آئے ہو؟ کہتا ہے جی رخصت مانگنے آیا ہوں۔ تیرے بول کیا چاہیے؟ وہ اللہ خاص کیفیت، بولو کیا چاہیے آج تمہیں دینے کو تیار ہو؟ کہتے جی پہلی فلائٹ مجھے بھاگو بھیج دو، یعنی کہ ایک ہی مقام آ گیا۔ دوسرا مجھے دنیا دے دو، دنیا کا آرام دے دو، ہر وہ چیز دے دو جس سے میں تجھے بھولنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ مانگ کے سے رہا ہے اللہ سے کہ ڈیئر گاڈ میں تجھے زیادہ نہیں مانتا اور میرے اس عقیدے کو تو طاقتور بنا دے، طاقت اسی سے مانگ رہا ہے۔ تو کم لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے حقیقت مانگیں گے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ حقیقت کے معنی اپنی ذات کا شعور دے، نہیں تو مجھے میری ذات کا شعور دے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے وہی دین ہی۔ تو دین میں جا کے اللہ کے پاس جا کے آدھی راتوں کو تہجد گزاریاں کر کے مکڑ کی طرح اور یہ مکر کی طرح، اور پھر آدھی رات کو اللہ کی گھنٹی بجانا اگر باہر کی یا رب العالمین کی طرف کیا چاہیے؟ کہتے ہیں ایک دعا چاہیے کہ اپنی میں گیا بچہ کامیاب ہو جائے تہجد گزاری، یہ وہ تہجد گزاری۔ وہ جو 15 تھے نا ان کی اور مقام تھا کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور ہی مقامات تھے، یہ اللہ کے ساتھ آرزوؤں کا رشتہ ہے۔ اس بات سے نجات جو ہے نا دلانے کے لیے ایک فقراء نے کام کیا کہ تیری آرزو جو ہے وہ تیرا وبال ہے، اور آرزو کو نکال دے سیدھا اور غبار راہ جال ہو جا، چھڑا کے دامن بتوں سے اپنے خواہشات سے، بلکہ یہاں تک کہا جس طرح کعبے سے بت نکل گئے، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہو گیا، آپ کے دل سے آرزوؤں کے بت نکل جائیں یہی خانہ کعبہ ہو گیا۔ آرزو نکال اپنی، تو آرزو تو نکالتا نہیں ہے۔ اور پھر کہانی میں نے سنائی تھی آپ کو، بڑی مشہور کہانی ہے، حقیقت ہے کہانی کیا ہے۔ ایک آدمی ایک دفعہ مسجد میں انہوں نے کہا کہ اتنے 100 موقع نکالو، بیچارے جاتی نکال لیا، پاک ہو گیا، کہیں نکال لیا، اب پاک ہو گیا، انہیں کہا کتا نکالا تھا، کہتے جی وہ وہی ہے۔ انہیں کہا بارش ہے، جب تک کتا نہ نکلے گا نا یہ پاک نہیں ہوگا۔ کتا ہے خواہش دنیا، جب تک مردار کی تمنا نہیں نکلے گی تو آپ کی عبادت پاکیزہ نہیں ہوگی۔ اس کو یہ نکالا کہ پہلے کتا نکالو، بوکے سے نکالو۔ آپ جو بوکے نکالتے ہو اور کتا سے نکالتے ہو، نمازیں پڑھتی رہی خواہش نہیں بدلی، پھر نماز پڑھی خواہش بدلی، عمرہ کرنے گیا پھر خواہش نہیں بدلی، اور بار بار عمرہ کرنے گیا پھر خواہش نہیں بدلی، خواہش پھر دنیا کی لی۔ اس لیے آپ حضرات اللہ کے کام کو اللہ کے حوالے کرو، تو جان اور زندگی جان ہماری، کہ جو تو نے عطا فرمانا ہے ہمیں ہر چیز قبول ہے، جو ہم سے واپس لینا ہمیں وہ بھی قبول ہے، جو تو کر رہا ہے ہمیں وہ بھی قبول ہے، جو موسم عطا کر رہا ہے وہ قبول ہے، سردی گرمی بہار برسات غریبی امیری دولت بیماری سے سب قبول ہے۔ آپ اس کو کہتے ہیں تسلیم کرنا۔ کیا کرنا؟ تسلیم و رضا، ہر موسم قبول ہے۔ یہاں سے آتا ہے فقر کا طریقہ کہ جب یہ بات ہم مان جاؤ کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے،
ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم اللہ کی طرف سے کچا ففروا اللہ، اللہ کی طرف فرار کرتے چلے جاؤ. یہ ہے حقیقت کا سفر. ابھی حقیقت نہیں ہے، ابھی کیا ہے؟ یہ حقیقت کا سفر ہے. حقیقت کا سفر مطلب ہے اللہ کی طرف رجوع کا سفر ہے. اور یہ یاد رکھنا کہ اللہ کی طرف جانے والے کے ساتھ جو ہم سفر چیز ہے اس کا نام بھی اللہ ہے. کیا کہا؟ تب چار سے ہو گئے نا. ایک تو منزل ہے جہاں پہنچنا ہے اللہ، اور سارے صحرا میں جو ساتھ چل رہا ہے وہ کون؟ اللہ کا خیال بھی اللہ ہی ہوتا ہے. اچھا کیا کہا؟ اللہ کا خیال بھی اللہ ہوتا ہے. اور جو چلایا جس نے گھر سے نکالا وہ کون تھا؟ وہ بھی اللہ. یعنی کہ ابتداء سفر بھی اللہ اور رہنماء سفر بھی اللہ، ہم سفر بھی اللہ اور منزل بھی اللہ. یہ ہے اس کا حقیقت کا سفر. اور جب آپ عرفان میں آ جاتے ہیں معرفت، یہ بتانا نہیں جاتا کہ بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ کبھی میں تو ہو جاتا ہے، کبھی تو میں ہو جاتا ہے. اب یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون کیا ہے، کہ میرا عمل کیا تیری منشا ہے یا تیرا عمل کبھی کبھی میری منشا ہو جاتا ہے. کبھی بارش کی ضرورت مجھے ہے، برساتا تو رہتا ہے. کتنی خدمت کرتا ہے، فرماتا ہے ہماری اللہ تعالیٰ بس کو تب تک آ جاؤ. کبھی ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں. زمین میری ہے، ضرورت میری ہے، اور بادل تو لایا. آپ ایسے میرے بادل وہ برسا رہا ہے، اور کبھی ہماری ضرورت کے لیے وہ کام کر رہا ہے، کبھی اس کی ضرورت کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. فرق مٹانا مشکل ہے کہ اللہ آپریٹ کر رہا ہے کہ میں آپریٹ کر رہا ہوں. جب یہ فرق مٹنا مشکل ہو جائے تو پھر سمجھو کہ معرفت کے اندر واقع ہو گیا. نہیں بات سمجھائی نا؟ مشکل ہے بات کہ خود ہی تقدیر ہوتا ہے انسان تو سنتا ہوگا، سمجھنا ضروری تو نہیں نا. خود ہی تقدیر ہوتا ہے اور خود ہی نوشتہ تقدیر ہوتا ہے، بلکہ خود ہی کاتب میں تقدیر ہوتا ہے. آپ کی بات سمجھ گئی؟ یعنی کہ جس انسان کو اللہ کے راہ میں کوئی مشکل سفر آ رہا ہو، اسے کہا جائے کہ اللہ نے تجھے اختیار دیتے ہیں، تو جو چاہے لکھ لے اپنی تقدیر، وہ پھر وہی لکھے گا. بات سمجھ گئی؟ مطلب جو کربلا سے گزرا ہے، اگر یہ آواز آ جائے کہ بولو کربلا بند کر دوں، تو وہ جواب کیا دے کہ جو تیری رضا یہ ہے تو ہماری بھی یہی رضا ہے. اس کو بولتے ہیں معرفت. معرفت کا مطلب کیا ہے؟ تیری رضا اور میری رضا میں فرق نہ ہو. کبھی تیرا عمل میری خواہش ہو جائے، کبھی میرا عمل تیرا حکم ہو جائے. خواہش تو نہیں کہتے نا، کبھی برابر برابر چل پڑے. نہیں بات سمجھائی؟ پیغمبر کا عمل اللہ کا عمل ہے. ہمارے بات ہے ادھر بات ہے بولا آپ کے اللہ رہا، مطلب جو آپ نے پھینکا وہ تو آپ نے نہیں پھینکا، وہ تو اللہ پھینک رہا ہے. آپ تو بولتے نہیں جب تک وہی نہ ہے. وہی بولتی ہے. وہی کیا ہوتی ہے؟ وہی بولتی ہے. بس پھر آپ قرآن آپ گھر میں پڑھا جا رہا ہے، کون بولتا ہے؟ اللہ ہی بولتا ہے. نہیں بات ہے. جب قرآن وارد ہو جائے تو پھر اللہ، مطلب یہ ہے کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ یہ جس کی وجہ سے مشکل ہو جاتی ہے. میں کون ہوں، وہ کون. پھر یہاں کے لوگوں نے کہا کہ بٹھا کے دل میں اسے اور اس کی ہی نماز پڑھی، کہ اب وہ دل میں ہے نماز کہاں اور یہ سجدہ کہاں ہو رہا ہے. وہ اس کی نماز، وہ اس کا جب وہ اندر ہو سجدہ کدھر ہو؟ جب وہ ایک طرف ہو تو سجدہ مغرب کو، جب وہ ہر طرف ہو پھر یہ ایک مقام آتا ہے ان لوگوں پر. فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جب ہر طرف اللہ کا وجہ اللہ چہرہ نظر آئے سمت بھول جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہ پتہ نہیں مغرب کدھر ہے، مشرق کدھر ہے. نہ مشرق کا پتہ، نہ مغرب کا پتہ، نہ دن کا پتہ، نہ رات کا پتہ. یہ مقام آ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ سب پر ہے. یہ علم کی شکل میں دیکھو. یہ معرفت جب ایسے مقام پر آ جائے تو اس کی رضا اور اس کی رضا میں فرق نہیں رہتا. پھر کچھ لوگ وہاں جا کے خدا بقا کے اندر ہو جاتے ہیں، چند لوگ ہیں جو واپس آتے ہیں، ورنہ وہیں رہ جاتے ہیں. بھیا وہ مقام ہے جا رہا گیا، جو دریا سمندر میں گیا پھر رہ گیا. کچھ لوگ ہیں پھر دوبارہ واپس آئے، ان کو بھیجا گیا چلو پھر آپ دنیا میں جاؤ. چند لوگ اب تو بات سمجھ آ رہی؟ کیا سمجھ آئی؟ کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں. اور مطلب یہ ہے کہ ہے بھی صحیح ایسا واقعہ. جب آپ کی خواہش نکل جائے تو آپ اس کی خواہش کے انسٹرومنٹ بن جاتے ہیں.
فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن کی فراست سے ڈرو، اتقوا بفراست المومن، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ دیکھتا ہے اللہ کے نور سے، اللہ کے انداز سے دیکھتا ہے. اب آتے نہیں ایسا ہو سکتا ہے، کبھی کبھی آپ کی نگاہ اللہ کی نگاہ ہو سکتی ہے. جب چوتھا مقام ہے معرفت کا، شریعت، فارمولہ، طریقت، محبت، سمجھ آ رہی بات، حقیقت، منزل، عرفان، پہچان، جسے معرفت کہہ رہے ہیں. پہچان ہو گئی تو پھر نہیں پتہ چلا کہ غیر کون ہے اور اللہ کون ہے، اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے. پھر وہ ایک مقام آتا ہے، اس مقام پر ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، وہ خود ہی تھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں ہے بادشاہ تخت نشین آپ ہی، کہیں کاسا لیے گدا دیکھا، کہیں موسیٰ بن کے آتا ہے، کبھی فرعون بن کے آتا ہے. رونق لگائی ہوئی سارے کھیل اس کے ہم نے اندر سے ایک ہی بات ہے، چھوڑو اس کو بھولے چاہ کہ نہ میں موسیٰ نہ میں فرعون، بلا کی جانا میں کون، یعنی کہ دونوں ہی میں ہوں. آپ کو بات نہیں ہے، یعنی کہ سارا انسان کا کھیل ہے، کبھی فرعون ہے کبھی موسیٰ ہے، سارا ہی اللہ کا کھیل ہے، کہیں فرعون بنتا ہے کہیں موسیٰ بنتا ہے. نہیں بات سمجھ آئی ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ سارے انسان کا کھیل ہے دنیا میں. کیا ہے سارا کھیل؟ کس کا ہے؟ انسانی فرعون ہے، انسانی موسیٰ ہے، انسانی پیغمبر ہے، انسانی انکاری ہے، سارے انسان کا کھیل ہے، اور یہ سارا کھیل ہی اللہ کا ہے. اب ایسے پھر انسان کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ یہ ہے معرفت کی بات کہ کون سا عمل اللہ کی طرف سے تھا، کون سا عمل انسان کی طرف سے تھا، کس مقام پر انسان کا عمل اللہ کا عمل ہوتا ہے. مثال بتاتا ہوں. ایک آدمی اللہ کے پاس بہت دعا کر رہا ہے، شاہ رب العالمین بہت سخت ضرورت ہے، اس وقت جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ کہیں سے کوئی خاص چیز مل جائے، خوشبو، دعا کر رہا ہے. ایک آدمی آتا ہے اس کے پاس، کہہ رہے بھائی یہ آپ کی چیز لایا ہوں، خوشبو اللہ نے بھیجا، کون آیا، دعا کہاں پہنچی، تاثیر کدھر آئی، امر الہی کیسے چلا، وہ آدمی کہاں سے آیا. کبھی آپ کی کوئی دعا اسباب کے باہر منظور ہوئی ہو تو یہ سمجھ لو کہ اس نے خود ہی کیا ہے. بات نہیں، اسباب کے باہر، یہ تو اسباب میں تھا نا، اتفاق سے پورا ہو گیا. وہ بات جو اسباب سے باہر ہوئی، وہ بات جس کا خود ہی اس نے انتظام کیا ہو، اچانک مطلب آپ کو ایک ایسا واقعہ ہو گیا ہو، کوئی خوشگوار خواب ہی آ گئی ہو، چلو یہ اس نے خود کیا، تو گویا کہ اس کا خود کا عمل جو ہے وہ بھی کسی آدمی ہی کے ذریعے ہوگا. وہ آدمی کون تھا جس کے ذریعے ہوا؟ آپ کو بات سمجھ آئی؟ نہیں بات سمجھ آئی؟ جان کو سمجھ نہیں آ رہی. ایک مقام تو یہ ہے کہ آپ سخاوت کرو تو سخاوت ہوتی ہے، یہی ہے سخاوت، اللہ کے قریب پہنچاتی ہے. ایک مقام یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ کے سخی بناتا ہے. آپ کو آدمی آ کے آپ گھر پہ سوال کرتا ہے، کہتا ہے بات سنو میری، میں مانگنے کے لیے آیا ہوں، دراصل میں تیری زندگی میں ایک نیکی پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تجھ جیسے وکیل کو سخی بنانے کے لیے آیا ہوں. وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ آپ کی زندگی میں خود ہی عمل فرماتا ہے. جب آپ کو اس کا عمل سمجھ آ جائے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ آدھے سے زیادہ عمل اس کا اپنا ہی تھا آپ کی زندگی میں، کہ وہ خود ہی خواہش بنا، خود ہی آپ کو رجوع کرایا اور خود ہی جواب دیا. سوال آپ سے کرایا، جواب خود بنا. نہیں بات سمجھ آئے گی؟ نہیں سمجھ آئے گی؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ آپ کے دل میں خواہش پیدا کرنا اس کا کام ہے، تمنا پیدا کرنا اس کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. تمنا کو راستہ دینا اس کا کام ہے، اور تو راستے کو منزل ادا کرنا اس کا کام ہے. جب وہ منزل خود ہی ہو تو سفر کی خواہش وہ خود ہی تھا. بات سمجھائی؟ تو خواہش سفر دراصل وہ آپ ہی عطا فرماتا ہے اور خود ہی مسافر کے ساتھ چل پڑتا ہے، اور پھر آگے جا کے خود ہی دیدار کرا دیتا ہے. کہتا میں ہی تھا. کہتا وہ کون تھا جو میرے ساتھ چلا تھا؟ کہتا آپ خود ہی تھے. اس طرح وہ چلا. اچھا بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ چورا دن سے یہ چلا. تو آپ لوگوں کو عبادت کرو محبت کے ساتھ، اور محبت جتنی ہوگی اتنی عبادت جو ہے اس میں آپ کے لیے نیکی زیادہ ہے، اور محبت عطا ہوتی ہے اور وہ انعمت علیہم کی طرف سے.
جن لوگوں کو محبت عطا کرنے کا شعور ملا، محبت دین کی ہو اور پھر عبادت موجود ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کب ہوگا آپ کی خواہش؟ جب دنیا کی طرف سے خواہش کم ہو جائے گی، دنیا کو واجبی طور پر گزارو. اس میں لمبی چوڑی کہانی تو نہیں ہے، اچھے مکان سے بھی آپ کی رخصت ہو جائے گی، برے سے بھی آپ نے چلا جانا ہے، حالات میں سارے چل جانے ہیں. 60 سال نہیں تو چلو 2 سال اور لگا لو، آپ چلے جاؤ گے. کچھ عرصے کے بعد بڑی مشکل ہوگی رہنا، پھر آپ کہو گے کہ جانا ہی بہتر ہے. تو پھر معرفت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہونے کو اور اپنے نہ ہونے کے درمیان واقعہ دیکھو کیا ہے. نہیں بات ہو جائے، ابھی تھے آپ، ابھی نہیں ہے، ہوا کیا؟ یعنی کوئی چیز تو کھا زیادہ کام نہیں ہو گئی ہے. جو بندہ 10 منٹ 10:10 تک زندہ ہے، 11 منٹ میں کیا کمزوری آ گئی؟ چلا گیا. کوئی فوری طور پر کمزوری تو نہیں آ گئی، کوئی فاقہ تھا، یہاں امر آ گیا. تو آپ کی زندگی میں امر آتا ہی رہتا ہے، نیند کے بعد بیداری میں، بیداری سے نیند میں، اور غفلت سے شعور میں، شعور سے غفلت میں، اور گمراہی سے نیکی کی طرح. یہ سارا امر اس کا اپنا ہے. کبھی پہچانو تو آپ کو پتہ چل جائے. یہ ہے عرفان کہ دوست نے آپ کو کہاں نیکی پہنچا دی، کہاں بدی پہنچا دی. عرفان کا معنی ہے پہچان، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاں کہاں پر ہے، فی انفسکم، کہاں ہے اقرب الیہ من حبل الورید، کہاں پر ہے، اندر موجود ہے، باہر موجود ہے. بلا چار کہتے ہیں کہ جی اگر میں تمہیں یہ سمجھوں کہ تو اندر موجود ہے تو باہر کون ہے، اور جی میں کہوں باہر ہے تو پھر اندر کون ہے. اگر آپ کو میں پابند سمجھوں تو لامکان کہاں ہے، اگر آپ کو میں لامکان سمجھوں تو پھر یہ مکان کیا ہے، کب ہے، بات کیا ہے، لامکان کہاں ہے؟ مکان تو بنایا ہوا آپ نے. اگر یہ مکان ہے تو پھر لامکان کیا ہے؟ اور اگر لامکان ہی ہے تو پھر میرے دل میں کہاں ہے؟ اگر دل میں تو ہے تو پھر یہ ساری کائنات کیا ہے؟ پھر ایک دل میں 1000 دل میں کیسے ہے؟ تو یہ ہے اس کا جلوے کی بات. آپ جب ایک جانو گے، اگر آپ ایک آدمی اللہ کی طرف رجوع کر جائے بیچ میں اللہ ایمان کے ساتھ، اس کو بے شمار دنیا اور طرح سے نظر آئے کہ شاید اس سے بہتری لوگ ہوں، شاید لوگ اور طرح سے نظر آنے شروع ہو جائے. بس ذرا انداز بدلنے کی بات ہے کہ سارا منظر بدل جاتا ہے. کہتے یہ ہیں نظر بدل جائے نظارہ بدل جاتا ہے، نظر بدل جائے تو نظارہ بدل جائے. پر نظر بدلنے کی بات ہے، نظارہ بدل گیا. یہ دنیا ساری میری اپنی انسان کی ہے، دنیا ساری اللہ کی ہے. ساری دنیا جو ہے یہ غفلت ہے، ساری دنیا بیداری ہے، یا نری گمراہی ہے یا ساری نیکی ہے. یہ آپ کے بدلنے کی بات ہے. آپ دیکھو جاؤ لاہور نیکی سے بھرا ہوا ہے، بد ہو جاؤ تو اللہ کے فضل سے بدی بدی ساری. یہ جیسے آپ ہو جائیں گے ویسے سفر مل جائے گا. چلنے والے کو اس راستے کے مسافر مل جائے گا، چلنے والے کو اس سفر کے مسافر مل جاتے ہیں. بس آپ اپنے ساتھیوں کی تلاش کرو. یہ اس کو سنگت کہتے ہیں. یہ طریقت شریعت معرفت کا مقام. اسے الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ہے ایک ہی چیز. الگ الگ بنایا ہے لوگوں نے بچت کے لیے کہ دیکھو جی وہ مولوی صاحب کہتے تم نماز پڑھنے نہیں آیا، مولوی صاحب اندر سے کوئی باطن کا صحیح نہیں ہے. فقیر کہتے ہیں جو ہم تو معذور ہیں، ہم آ نہیں سکتے ہیں، ہم تو وہیں بیٹھے رہتے ہیں. تو پتہ ہے ایسی کوئی زیادہ دیندار کا آدمی نہیں ہے، ہم تو کمزور سے لوگ ہیں. وہ مکوی کر گیا، چھپا گیا، ورنہ مقام ہوتا تو چلتا. آپ بولو. کام ہو جائے دعوت چلی میری طرف سے انسان کی طرف سے. ماننے والے کے لیے ہے، جو مانتا نہیں ہے اس کا اپنا عمل ہے. محنت کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں کرو گے نہیں ہو جاؤ گے. جو مانگتا ہے اس کے ساتھ کیا ہے، مانگنے والے جزا کا مسئلہ بیٹھ کے لیے نہیں ہے. مثلا جو شخص یہ دیکھنا چاہے
کہ توکل کہاں تک ہے کہ اگر ہم کام نہ کریں تو اللہ کیسے دیتا ہے، اور وہ بھوکا مر جائے گا. اور اگر اس کو یقین ہے کہ اللہ دینے والا ہے تو فوراً اس کا انتظام ہو جائے گا. اگر محبت اور ادب سے آپ انتظار کرو تو اللہ فوراً راستہ بتائے گا. اور یہ کب تک آپ نے انتظار کرنا ہے؟ آخری سانس تک. اور اگر تحقیق کرنے کے لیے ہوگا تو نہیں ہوگا. یہ ماننے والے کے لیے اور یہی کائنات آسان ہو جاتی ہے. شک کرنے والے کے لیے اللہ خیر الماکرین تو لگے چلے جاؤ، پھر اللہ تو اللہ ہی ہے. تمہاری عقل پیدا کرنے والا تم سے تو زیادہ ہی کرتا ہے، لیکن تمہاری کی بات ہے، تم تو پیدا کیے ہوئے ہو، وہ تو جاننے والا ہے. اس لیے ان باتوں کو پرواہ نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کو تم ازمال ہو گے. ماننے والی بات ہے. ہاں جی بولو آپ. جی صاحب اب بولتے جائیں گے تو بات چلتی جائے گی. آپ ان کو بولیں. جی بولو. ہاں جی آپ سب سے آخر کیا ہے واقعہ بولے آپ. ہاں جی یہ الفاظ ہیں. الفاظ کا مفہوم نہیں سمجھ آتا جب تک یہ مثلاً واردات مشاہدات ایک مقام پر ہے. پناہ کا بنا کہ تیری یاد میں یہ سمجھا رہا کیا کہا؟ تیری یاد میں ہوا جب سے گم، تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے. تیری یاد میں ہوا جب سے گم، تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے کہ نہ دور ہے نہ قریب ہے نہ فراق ہے نہ وصال ہے. مطلب جب آپ اس کی یاد میں گم ہو جائیں، ایک کی یاد میں، شیخ کی یاد میں، تو فنا فی شیخ ہی فنا فی رسول ہے. مطلب فنا میں جب داخل ہو جائے کسی اچھے خیال میں فنا ہونے والا فنا نہیں ہوتا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ فنا فی شیخ دراصل فنا فی رسول ہے، اور فنا فی رسول دراصل فنا فی اللہ ہے، اور فنا فی اللہ دراصل بقا باللہ ہے. سارا واقعہ ایک ہی ہے کہ محویت میں آ جانا ہی بقا باللہ ہے. تیری یاد میں ہوا جب سے گم، آپ ایک خیال میں گم نہیں ہوتے ہو. آپ بڑے میں بیٹھے ہو گئے، اور جس طرح وہ بلی میپ تھی، تقریر کر رہی تھی، کارونیشن ہو رہی تھی بلی کی، میں نے بتایا تاج پوشی رسم ہو رہی تھی، بڑا جلسہ تھا. بلی اور تھی وہ تقریر کر رہی ہے، اور چوہا پاس سے گزرا، انہیں تاج ایک طرف پھینکا، بھاگی. یہ آپ کی حالت ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی یاد میں محو ہیں، گم ہیں. اچانک کوئی آرزو آتی ہے، اخبار میں اشتہار آتا ہے کہ نماز باز میں یہ ذرا کام ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ آپ محو نہیں ہوتے. جو محو ہوتا ہے اس نے کہا کہ منم میں وے خیالے ہوں، منم میں وے خیالے ہوں، میں اس کے خیال میں ایسا محو ہوا. نمیدہ نم خدا رفتم، خدا جانے میں کہاں چلا گیا. شدم غرق کے وصالے ہوں، اس کے وصال میں ایسا غرق ہوا کہ نمیدہ نم خدا رفتم، پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا. لیکن وہ جب یہ مقام آ جائے یہی بقا ہے. بقا کا معنی فنا اور دنیا کی خواہش سے فنا ہو جانا اور اس کی ذات میں بقا ہو جانا. ویسے بھی ٹھیک ہے جب ادھر سے آپ فنا ہو جاؤ ادھر سے بقا ہو جاؤ، کہ یہاں سے دماغ رکھانا اور وہاں سے دماغ لگانا. تو جس کو فنا فی اللہ جیسے کہتے ہیں، جو اس کی ذات میں محو ہو جائے، کہ وہ قطرہ اور جو قطرہ پانی کا جو سمندر میں مل گیا، اب اسے قطرہ کہو یا سمندر کہو، بولو کیا کہو؟ وہ جو اس کی ذات میں فنا ہو گیا، اب اسے کیا کہو؟ بس اتنی سی کہانی ہے. یہ کہانی ہے خاص. جو ذرہ ریت کا صحرا میں ڈال دیا گیا، اب اسے کیا کہو؟ صحرا. جو انسان دنیا سے تمنا ہٹا کے اس کی یاد میں محو ہو گیا، استغرام میں آ گیا، اب اسے کیا کہو گے؟ وہ وہی تھا
نام بھی وہی رہتا ہے، کام بھی، لیکن اس کا نام بدل جاتا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھنا، بظاہر یہ وہی آدمی ہے جو کل تھا، لیکن یہ وہ آدمی نہیں ہے جو کل تھا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا نام بدل گیا، اس کے کام یکسر بدل گئے، اس کے احوال بدل گئے، پہچاننے والوں نے اس کو کوئی اور نام بھی دے دیا۔ کیا دے دیا؟ اور نام۔ اب یہ اپنی پہچان کے علاوہ اس کی پہچان کا ذریعہ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ اپنی پہچان سے ایسا گم ہوا کہ اب اس کی پہچان کا ذریعہ بن گیا۔ جب کوئی شخص اپنی پہچان سے فنا ہو کر اس کی پہچان کا ذریعہ بن جائے تو وہ فنا سے نکل کے بقا میں جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ کون بقا میں داخل ہوتا ہے؟ جو اپنی پہچان سے نکل کر اس کی پہچان کا ذریعہ بن جائے وہ فنا سے نکل کر بقا میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس یہ ہے بقا۔ اپنی پہچان کو ترک کر کے اس کی پہچان کا سنگ میل ہو گیا، جس کا وہ ہو گیا، کوئی نہ کوئی طریقہ بن گیا کہ یہ وہ ہیں بابا جی ہیں، ان کے پاس جاؤ کرے یہ ذکر ضرور کہیں اللہ ہوگا، اللہ نام ہی اللہ ہو گیا، اس کا اپنا نام تو کوئی ہوگا، کوئی نام ہوگا بابا کا، رحمت علی ہوگا، کوئی اور نام ہوگا، کہ اس کا نام اللہ ہوا ہے۔ اب یعنی کہ اپنی ذات سے گم ہو کر اس کی یاد کا ذریعہ بن گیا۔ اسی طرح کوئی روشنی پڑھانے والے، کوئی ذکر کرانے والے، کوئی محبت کرانے والے، اپنے الگ الگ ہوتا ہے نا۔ ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں جو وثوق سے اپنی آرزوؤں کو اللہ کے حوالے گھوڑا بنا کے اس طرح کا میں چھوڑ دو، دیکھا جائے گا، چڑھ کے آ گئے تو آ گئے، نہیں تو وہیں پناہ ہو جائے گا۔ آرزویں اللہ کے حوالے کرو اور آپ آزاد ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ آپ آزاد ہو۔ اور آرزوؤں کے پیچھے نہ طاقت کرتے رہنا، آدھی پوری ہوگی آدھی پھر کمزور ہو جائیں گی۔ اللہ کے حوالے کرو، جو پوری کرتا ہے وہ قبول کرو، جو نہیں پوری کرتا ہے اس کو چھوڑ دو بیٹھے۔ آرزو کو فکر نہ کیا کرو، تو اس کا کام ہے، بات بھی ٹھیک ہے، اس کا کام ہے وقت پر اسے زندگی بھیجی ہے، وقت پر اسے موت بھیجنی ہے، وقت پر کھانا نہیں بھیجے گا، بھیجتا ہے، سارے واقعات ہوتے ہیں، آرزو بھی پوری کرے گا۔ چلو آپ کو بیچارے سچے لوگ دعا کرتے رہتے ہو، بیٹیوں کی شادی، بیٹے کی شادی، ادھر کی شادی ادھر کی شادی، تو جو خدا کو نہیں مانتے ان کی شادی نہیں ہوتی، سارے واقعات ہوتے ہیں۔ اس لیے راز بتا رہا ہوں کہ وہ کام، وہ انجام، وہ حاصل، وہ تمنا جو خدا کو نہ ماننے والے کے ہاں بھی آج خود پوری ہے، اس چیز کو تو دعا کے ذریعے نہ مانگو نا۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئے گی، کبھی نہیں آئے گی سمجھ۔ جو چیز کافر کے پاس کفر کی موجودگی میں موجود ہے تو وہ چیز تمہیں ایمان سے کیوں ملے؟ وہ تو آج خود مل سکتی ہے۔ ایمان سے تو تم وہ چیز مانگو اپنے ایمان کے ذریعے جو کافر کے پاس نہ ہو۔ تم وہ دولت مانگ رہے ہو جو کافر کے پاس بھی ہے، اور مانگتے خدا سے ہو جو اسے ویسے خدا کے بغیر کر لیا۔ نہیں بات سمجھ آئے گی؟ کافر کے پاس ہسپتال ہیں، تمہارے پاس بھی ہونے چاہیے، اس کے پاس اسکول ہیں، تمہارے پاس بھی ہونے چاہیے، اس کے پاس مال ہے، تمہارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ نااہل قومی سطح پر نااہل ہو اور اپنی نااہلیت کو دعا سے دور کرنا چاہتے ہو، کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے خدا کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے یا رب العالمین تو راضی رہ، تو اپنا فضل ہم پر فرما، اور فضل اب ہمارے پاس وہ ہو گیا جو کافروں کے پاس عذاب کی شکل میں ہے۔ یہ دقت بھی پڑی ہے، نہیں نا بات سمجھائی؟ جو بات کافروں پر ہے، میرے کافروں کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس ایٹم ہے، ایٹم بم ہے، یہی ہے نا۔ ہم اگر دعا کو یا رب العالمین ایٹم بم دے تو ہمارا ایٹم بم باہر سے نکلے گا، فارمولہ تو بنا پڑا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے نماز سے سکون مانگو، نماز سے آخرت کا سفر خیریت کا مانگو، نماز سے اللہ کا فضل مانگو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو، زندگی میں عافیت مانگو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹے لوگوں سے ادب مانگو۔ نماز سے وہ بات مانگو جو کافر کو نہیں مل سکتی۔ آپ نماز میں جو چیز کافر کے پاس دی ہے وہ آپ کے ایمان سے مانگو، جو کافر کو مل بھی نہیں سکتی۔ جنت مانگو، آسانی مانگو، اللہ کا تعلق مانگو، اور اللہ کے حبیب کی محبت رسم کی مانگو، سارے بات کرو۔ اور یہ چیز جو یہ دنیا مانگ رہے ہو یہ تو کافروں کے پاس ہے، اور تم اس کے لیے دعا کر رہے ہو کہ یا رب العالمین ہمیں بھی ایسی چیز عطا فرما دے جو آپ نے نہ ماننے والوں کو دی ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟
جہاں سے آپ غلط کر گئے، یہاں سے غلط ہوگی بات کہ نہ ماننے والوں کو جو کچھ دیا وہ تم لے سکتے ہو زبانی طور پر، ماننے والوں کے ساتھ جو کچھ اللہ نے کیا وہ تم مانگو، سکون ہے، عطا ہے، مہربانی ہے، اور رضا رہنا ہے، راضی رہنا ہے۔ یا رب العالمین مجھے راضی کر دے، مجھ پر راضی ہو جا، ہمارا بن ہمیں اپنا بنا لے، بھروسہ غیر کا ہم سے اٹھا لے۔ یہ بات مانگنی تھی نا کہ بھروسہ غیر کا ہم سے اٹھا لے، ہمارا بن ہمیں اپنا بنا لے۔ تو یہ ساری دعا تھی، اس دعا کے آپ اور ہی کچھ چیز مانگتے رہتے ہو، کبھی ملتی ہے کبھی، شکر کرو اللہ بڑا مہربان ہے، اس نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم مانگتے رہے ہو، ورنہ گمراہ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ یقین نہ ہو کہ یہ گمراہ ہو جائیں گے تو ہم ان کے چھتیں سونے کی بناتے اور ان کی سیڑھیاں چاندی کی بناتے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسا ہوا تو یہ گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ کو گمراہی سے بچاتا ہے تو آپ گھبراتے جا رہے ہیں۔ بہرحال آپ کی کمزوریاں دور ہوں، آپ بندے سے دور ہوں، یا رب العالمین جو آج رکاوٹ بنی ہوئی ہے یہ حاصل ٹھیک ہو جائے، سفر تو ٹھیک ہونا چاہیے نا، بات پھیلاؤ نہ ہو لیکن سفر تو ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو تدبیر عطا کرے، محنت عطا کرے، جو کام محنت کے ہیں وہ محنت سے کرو، جو شوق کے ہیں وہ شوق سے کرو، اور جو اس کے فضل کی بات ہے اس کے فضل سے مانگو، راضی رہنا شروع کرو، وہ راضی ہو جائے گا۔ بس راضی ہو کے پوچھ لے کہ کیا چاہیے تو پھر لے لینا کوئی چیز، آپ اپنے دل پہ بس راضی رہو۔ آپ تو اللہ سے ناراض سے رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ مہربانی کیا کہ غریب رکھا، وہ شکر کرو، کہ کیا کرنا ہے مطلب ہم گمراہ ہو گئے۔ آدمی کو بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ کہتے ہیں اتنے غریب ہونا چاہیے کہ بالکل بنا مایوس ہو جائے، دعا کرو اللہ تعالیٰ کمزوریاں دور کر دے، زندگی کی یہ بندشیں یہ آسان ہو جائے، کم از کم یہ چیز ہو جائے کہ زندگی آسان ہو جائے، زندگی سکون والی ہو جائے، اور خواہشات کا پھیلاؤ نہ ہو لیکن خواہشات رکاوٹ نہ بن جائے، سفر میں رکاوٹ نہ آئے۔ چل یہ ہونی چاہیے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مہربانی فرما۔ اور آپ بات کرو، آپ بولو، کچھ تو بولو۔ آپ بولو۔ ہاں ٹھیک۔ ہاں 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 آگے جو آپ نے پڑھا جس سے آپ آج کی محفل میں جو پہلی آپ نے آج پڑھی کیا ہے؟ یا الذین آمنوا، ہاں کیا؟ اچھا سنو بات، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو میں نے تمہیں رزق دیا، ایسا ہو کہ وہ وقت آ جائے جب بے نہیں ہوگی، پیسے کی تجارت نہیں ہوگی، مطلب یہ کہ تم تو پھر جمع میں لگ جاتے ہو، اس کے بعد خرچ نہیں کرتے ہو، اللہ رزق تو دیتا ہے تو پھر جو اس نے دیا اس میں سے خرچ کا حساب لے رہا ہے کہ میری راہ میں کتنا خرچ کیا، تم تو اس کی راہ میں آمدنی شروع کر دی، تم نے کاروبار لگا دیا، اس سے دادا صاحب کا تو دکان لگی ہوئی ہے، پارٹی دلوا دے، دادا کا عرص ہے، تیرے عرص کے ساتھ کیا تعلق ہے دکاندار کا؟ میلہ ہے نا، اس نے میلہ بنا لیا۔ مطلب اللہ کی راہ میں جانے والا پہلے تو یہ دیکھے کہ رزق کو اس کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، انفقوا مما تحبون ایک اور جگہ پر ہے، اور کہ وہ انفقوا مما تحبون، ہرگز پلا نہیں پاؤ گے جب تک خرچ نہ کرے وہ چیز جو تم پسند کر رہے ہو، جو میں نے دیا وہ میری راہ میں خرچ کر۔ بس یہ ہے خرچ بڑھانے کا طریقہ، آمن جس سے بدلے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، اس کی راہ میں خرچ کر دکھاوے کے بغیر، ورنہ وہ وقت آنے والا ہے جب بے نہیں ہوگی، جب تجارت نہیں ہوگی، جب تمہارا پیسہ تمہارے مصرف میں نہیں آئے گا، اس وقت جو ہے اگر وہ دین مکمل ہوتا تو پھر ایک اور تکمیل کرنے والے دین کی ضرورت نہ ہوتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دین اگر اپنی جگہ پہ مکمل ہوتے ہیں، ہر چند کے اپنے دور میں مکمل تھا، لیکن اس کے بعد مکمل کرنے کا الجوم اکملت لکم دینکم، جس ذات پر یہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا، اس ذات کی موجودگی میں کسی پرانے فارمولے کو استعمال کرنے کی خواہش حافظ صاحب کی گستاخیوں میں شامل ہونے کا امکان ہے، اور خیال رکھا کرے اس بات میں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور یہ بات کافی ہے آپ کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کافی ہے آپ کے لیے، آپ کے ارشادات کافی ہیں۔ ہر چند کے اس سے پہلے امتوں نے بڑے فارمولے ایجاد کیے۔ ایک وقت تھا کہ دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کی اولاد کے پاس شادی کے فارمولے اور تھے، جب فارمولہ بن گیا آخری تو پھر آپ نے اس فارمولے کے اوپر چلنا ہے۔ جب آپ حضور پاک ارشاد کی سند کی مہر لگ گئی اس کے بعد پھر کسی اور سند کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سند الواصلین ہوگی بات کی، یہ آخری مہر ہے۔ کیا 5 اس کے بعد پہلے 10 ہوتی تھی اور 15 نمازیں ہوتی تھی، 30 بھی ہو سکتی ہیں۔ چرچ میں ایک دن جانا ہے اس کے اندر لکھا ہوا، تو کیا چرچ میں جانا ہے یہ لکھا ہوا؟ یہاں تو روز 5 وقت کی نماز کا کام ہے۔ اس لیے ہمارے پاس تسلیم کے لیے، اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے علاوہ اور کوئی ارشاد نہیں ہے۔ آپ آتے رہے ہیں کہ جو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لیے یہ حکم ہے آپ کرتے جاؤ، کماؤ بھی خرچ بھی کرو، جو حکم ملا، اور وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح تھا، لیکن آپ کے لیے تقلید کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ نے کس کو ماننا ہے؟ آپ اپنے دین پر چلنا ہے۔ آپ نے بات سمجھا رہی ہے کس پر چلنا ہے؟ ورنہ آدم علیہ السلام کی بات کو آپ تقلید شروع کر دو کہ ایک پیغمبر نے فرمایا ہوگا، ایک اور پیغمبر نے فرمایا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا، ایک اور کے ساتھ واقعہ ہو گیا۔ تقلید کے لیے نہیں ہے، تقلید کہاں پر ہے؟ آخری۔ اب ہاں بھائی یہ بات یاد رکھ لینا کہ یہ مقام کیا ہے، حج کا مقام کیا ہے، روزے کا مقام کیا ہے، روزہ کیسے رکھتے ہیں جیسے حضور پاک نے ارشاد فرمایا، نماز کیسے پڑھتے ہیں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، پیسے کیسے کماتے ہیں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، خرچ کیسے کرتے ہیں جیسے آپ نے ارشاد۔ اگر بات سمجھائی اب آپ دوسری پڑھو۔